حبيبنا محمد المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الأولياء كفارة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. جو اپنے اوپر ان ولیوں کا سایہ، یہ جو قبلہ حافظ اشفاق صاحب ہیں ان کے صاحبزادے، یہ بھی اپنے وقت کے کامل ولی ہیں. تمہاری آواز چاہیے مجھے. مجھے نہیں دیکھنا، میں تو نکمہ سا بندہ ہوں. دیکھنا یہ کہ ہم آئے کہاں بیٹھے ہیں، اور دیکھنا یہ کہ ہم کرنے کے آئے بیٹھے ہیں، کس غوث البراء کی شان کو سلوٹ کرنے آئے بیٹھے ہیں. یہ انہی کے سارے عکس ہیں، انہی کے جلائے ہوئے یہ روشن نور ہیں. تو اب مجھے کہنا نہ پڑے چند لمحے. میں تو الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ، اور جب حج عمرہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا نا، تو میں مزاب رحمت کے نیچے بھی حضور غوث پاک کی 11ویں شریف اور میلاد والے آقا کے میلاد پاک پڑھتا رہا. اس کی ویڈیو ہے، نیٹ پر ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں گے نا علامہ پیر فخر قریشی، اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ. مزہ ہے نا کہ مزاب رحمت سے رحمت برس رہی ہے اور سر پہ رحمت پڑ رہی ہے اور زبان سے حضور کا میلاد ہو. یعنی کعبہ اور کعبے والے کی شان بھی یقیناً ضروری ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جہاں میرا ذکر کرو، میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کرو. اور میرے نبی علیہ السلام کی اولاد حضرت مولا علی، آپ کے داماد مبارک، اور بی بی زہرا. شان زہرا ہے بابا. تو بی بی زہرا کی اولاد ہے امام حسن، جس کو ان سے پیار ہے بولے ذرا گج بج کے. آج تو پورے پاکستان میں کیا، دنیا میں کیا، میں کہتا ہوں ہر مقام پر، زمین کے اندر بھی، آسمان کے اوپر بھی غوث البراء کانفرنس جاری ہے. شان غوثیت تو معمولی چیز ہے. تو بی بی زہرا کی اولاد میں امام حسن، امام حسین، امام حسن کے صاحبزادے در صاحبزادے ہوتے ہوتے پھر 9ویں پشت میں حضور غوث پاک، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کی 9ویں اولاد میں امام حسین پاک کی 9ویں اولاد میں امام شیخ عبدالقادر جیلانی. یعنی آپ نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں عربی میں، نجیب الطرفین، کہ والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ مائدہ کی طرف سے بھی سیدزادے. بولے نہیں آپ. تو میں تو جب بھی ان کی خدمت میں آتا ہوں نا، ایک شعر اللہ کی حمد کا اور ایک دو شعر حضور پاک کی شان میں، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو کے استغاثہ پیش کر کے پھر جو میں بیان کرتا ہوں. اب میری چونکہ مجبوری ہے، وقت میرے پاس بڑا کم ہے، اسی چند لمحوں کے اندر
انشاءاللہ ہم نے حضور غوث پاک کی توجہ لینی ہے. اللہ کے حمد کے کا ایک آدھا شعر ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے اس کی نہ انتہا ہے. اللہ بہت بڑا بولو اللہ، بولو نا اللہ بہت بڑا بولو اللہ. ایسے نہیں بھی اللہ کی شان جتنی آپ کے ذہن میں آتی ہے نا بہت بڑا بڑا ہے. ہمارے ذہن تو بہت چھوٹے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ نا کہ ساری شانوں کا خالق مالک احد صمد رازق اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی شان میں اگر آپ اتنے ڈھیلے رہے تو فیض کیا آپ کو آئے گا. ان کے مشن یہی ہیں، چراغے مشن محبت اولیاء کرام یہی ہیں کہ زبانیں مسلمانوں کی ہوں غلامی حضور پاک کی ہو، زبانیں ہماری ہوں اور ذکر میرے رب کا ہو، پھر اہل بیت کرام کا ہو، پھر صحابہ پاک کا، پھر اولیاء کرام ہو، پھر غوث پاک کی شان. اب کوئی چپ نہ رہے. اللہ بہت بڑا بولو اللہ، سارے پڑھو اللہ بہت بڑا ہے. یاد رکھنے کی بات ہے جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کام بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. اس کے بڑے کاموں کی ایک دو جھلکیاں. آدم کو جنتوں سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسماں پر زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر ہر شے کا وہ خدا بولو اللہ بہت بڑا. سارے بولو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا. اس بڑے رب کی ایک اور شان دیکھیں، ایک اور کارنامہ اس کی ایک جھلک. یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ ہی میں پالا. سورہ یونس پڑھیں نا مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکیم کون ہے؟ سارے حکیموں کو حکمت دینے والا بادشاہ اللہ. بولو یار آپ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ہاتھ بلند کیوں کرواتے ہیں؟ جب میرے نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو رہے تھے نا تو حدیث شریف ہے ہمارے نبوی حضور کی لائبریری میں ہزارہ کتب پڑھی ہیں جہاں سے بچے پڑھ پڑھ کے عالم فاضل بنتے ہیں، درس نظامی پڑھتے ہیں اور دیگر. تو ان میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف کے اندر، مشکات المصابیح میں، سنن ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ترمذی شریف میں آپ پڑھ کے دیکھیں. میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. تو اس میں لکھا ہوا کہ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ ایک جھنڈا لگاؤ مشرق میں، ایک لگاؤ مغرب میں، ایک لگاؤ بی بی آمنہ کے چھت پر بیت اللہ شریف پر. اچھا امام بخاری فرماتے ہیں، اماموں کے امام، حدیث کے امام، بہت بڑے امام فرماتے ہیں یہ جو جھنڈے تھے نا آج تم کے چھوٹے چھوٹے لگاتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اللہ نے اپنی شان کے مطابق لگوائے. اور جب وہ ہلتے تھے نا قبلہ حفیظ صاحب، جب وہ ہلتے تھے نا تو مشرق والا جھنڈا مغرب اور مغرب والا مشرق کو گلے ملتا تھا. اور یہ جو بی بی آمنہ کی چھت مبارک پر بیت اللہ شریف پر نصب تھا تو یہ مل کر پتہ کیا کہتے تھے؟ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ رہے. تو حضور غوث پاک کی 11ویں شریف حضور کا میلاد ہے اصل. جشن ذکر خدا ہے، جشن میلاد مصطفیٰ. جس کو سمجھ آ رہی ہاتھ بلند کر کے بول دیا کرے سبحان اللہ، تاکہ آئندہ سال اس دن تک یہ محفل کا بیان کا ذائقہ ذہنوں میں رہے. وہ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ ہوٹلنگ کی نا مزہ ہی آ گیا.
میں کہتا ہوں آ گیا ہوگا، لیکن جب غوث البراء 11ویں مالک پیر کی خدمت میں آ تو پھر بڑا ہی مزہ آ جاتا ہے۔ جس کو جتنا مزہ آتا ہے اتنے ہاتھ بلند کر کے بولو کرے سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج میرا موضوع شان غوث اعظم ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی مفت ربانی 470-71 میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر 570 کے قریب 90 سال عمر مبارک کے لگ بھگ آپ نے پردہ فرمایا۔ بہرحال 70 سال ہو، 80 سال ہو، 90 سال ہو، 100 سال ہو، ہمیں اس سے نہیں، ہمیں یہ دیکھنا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو یا تعلیم ہے یا تعلم ہے، یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ کی ولادت کمال کی ہوئی۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہے کہ جب آپ میرے شپ میں اطہر میں آئے نا تو ایسی ایسی کرامات کے ظہور ہوئے، سبحان اللہ۔ تو وقت کی کمی کے باعث شاید میں 5-1 منٹ آپ کے اور لوں، اس سے زیادہ نہیں، میری مجبوری ہے، جن سے وعدہ ہے ظاہر ہے مناسب نہیں لگتا، تو آپ پھر اپنا سبحان اللہ چلاتے رہیں گے۔ تو اللہ کی شان میں نے 2 شعر میں پیش کی، جس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ ہی میں پالا، یوسف کو قید کر کے پھر بادشاہ بنایا۔ اتنے بڑے کام ہیں نا، یونس علیہ السلام کئی سال تک مچھلی کے اندر رہے، وہ مچھلی اس مچھلی کو دوسری کھا گئی، تیسری کھا گئی، تحت الثری سب سے آخر جو زمین کا حصہ ہے، آخری کنکریاں تھیں، وہاں پہنچے تو یونس علیہ السلام کی مبارک کانوں میں آواز آئی سبحان اللہ۔ کوئی آواز دی ہے سبحان اللہ، یہ یا رسول اللہ، یا صدقے یا رسول اللہ، آپ اشارے کہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر میرے یونس پیغمبر علیہ السلام نے کیا اللہ یہ جو یا رسول اللہ ہے ان کے وسیلے سے مجھے نجات دے دے۔ دیکھو مچھلی اگل دی گئی، باہر آ گئے، تو اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے؟ میرا رب کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ ہی میں پالا، یوسف کو قید کر کے پھر بادشاہ بنایا، فرعون کے محل میں، بہت بڑا کام ہے تیسرا سنیں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے اللہ، بہت بڑا، بولو اللہ، بہت بڑا، اونچا بولو اللہ، بہت بڑا، بولو اللہ، بہت بڑا۔ میرے رب کا آخری کارنامہ، اس کی جھلک، ہجرت کی رات دیکھو پیاروں کو یوں بچایا۔ اب ذرا غار ہرا کا تصور کریں، پھر زیارت کو غار ثور پہ چلے جائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو غار ثور کی بار بار زیارت عطا فرمائے۔ ایسے نہیں ہوگی، محنت کرو، زور سے کہو آمین۔ یہ چھوٹی سی محنت ہے، سبحان اللہ اونچا کہنا، آمین اونچا کہنا، تم دل میں بھی کہو، نبی سنتے ہیں، میرے دوست بھی سنتے ہیں، صحابہ بھی سنتے ہیں، اہل بیت بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا بھی تو فرض ہے غلامی کا حق ادا کریں۔ آمین کہو۔ ہجرت کی رات دیکھو پیاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے جال بن کر منہ غار کا چھپایا، اوپر کبوتری نے انڈا دیا ہوا ہے اللہ، بہت بڑا، بولو اللہ، بہت بڑا۔ جو بڑا رب ہے، شانوں کا مالک ہے، اس کے پیارے نبی، سارے نبی بڑے پیارے، سارے نبی شان رتبے والے، لیکن جب باری آتی ہے حضرت عبداللہ کے چاند کی، آمنہ کے لال کی، بطحا کے چہرے والے کی، اللیل کے زلفوں والے کی، ہلال والے آقا کی، آئیدار ختم نبوت کی، تو کائنات کا رب فرماتا ہے اے حلیمہ ان کو چھوڑ کر نہ جانا، جو باقی دائیاں چھوڑ گئی وہ اپنا مقدر پھوڑ گئی، بلکہ یہ نہ کہو کہ دائیاں چھوڑ گئی، بلکہ یوں کہو کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ کا مقدر تھا، میرے نبی امام الانبیاء فرماتے ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب حلیمہ آئیں امت کی ماں حضرت حلیمہ
بولا کرو یار، بولا کرو۔ حضرت حلیمہ بھی تو میرے نبی پاک کی والدہ ہے نا، امت جان ہے، رضائی والدہ ہے۔ حضور پاک بڑے احترام فرماتے، جب حضرت حلیمہ آتی نا تو آپ کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے تھے، اور ہدایت مصطفیٰ جس پر وحی نازل ہوتی تھی، والدہ کی شان دنیا والوں کو بتانے کے لیے، ورنہ سب سے اونچی شان میرے نبی کی ہے۔ تو فرمایا اے حلیمہ، وہ چھوڑ دیں گی، بلکہ میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا۔ اے حلیمہ، تو جیسے ہی جائے گی تو دیکھے گی میرے مصطفیٰ کریم بازو کھولے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے نبی نے حضرت حلیمہ کا استقبال بازو کھول کے ہاتھ بلند کر کے کیا۔ اس لیے ان کے ذکر کی جب محفل سجے تو ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر سبحان اللہ کہہ کے استقبال کر دیا کرو۔ ان کی شان ہے، جو ان سے محبت لگا لیتا ہے، محبت کی لو لگا لیتا ہے، انہی کے بارے میں ہے کہ لجپال جدا رکھوالا ہے۔ میں تو وہ سوکھے کلام پیش کر رہا ہوں، نہ انگلش میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ آپ کو آسانی سے آ جائیں گے، سارے بولو لجپال جدا، ایسے نہیں بھیا، ایسے نہیں، گج بج کے لجپال جدا کون مٹاون ساڑی اس سونے نل لگ گئیے جیڑا توڑ نبھاون۔ میرے نبی پاک کی حدیث شریف، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، جو میرا غلام میری غلامی کر کے قبر میں جائے گا، نہ ماں ساتھ جائے گی، نہ باپ ساتھ جائے گا، کوئی رشتہ ساتھ نہیں جائے گا، وہاں بھی کام آئے گا تو تمہارا مصطفیٰ کام آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لجپال جدا اونو کون مٹاون ساڑی اس سونے نل لگ گئیے جیڑا توڑ نبھاون۔ اللہ رسول کی بارگاہ سے اب آتے ہیں غوث البراء کی خدمت میں 2-3 منٹ بعد ان کی شان پیش کر کے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا نا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، جس چیز کو ہے وہی بولے گا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، بولو غوث اعظم کا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے کو کہے نا میرا، جو کہ میں حضور غوث پاک کے سلسلے میں غلام ہوں، جہاں بھی کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے نا، وہ سارے سلسلے حضور غوث پاک کے قدموں میں جاتے ہیں۔ کوئی چشتی ہو، کوئی سوربردی ہو، کوئی نظامی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، سارے کے سارے حضور غوث پاک کے سائے کے نیچے۔ جو اپنے کو کہے گا، کہے نا میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ غوث اعظم پاک کی 11ویں شریف جاری تھی، آپ ہر مہینے چاند کی 11ویں شریف کو جس طرح آ جائے تو اللہ رب العالمین کی شان خدا اور میلاد مصطفیٰ بیان کرتے تھے، مناتے تھے۔ بولو یار، بولو۔ یہ سوچو ہم جیسے نکمے آج 15ویں صدی میں میلاد پاک منائے، دنیا کتنی خوش ہوتی ہے۔ بولا کرنا، جس کو سمجھ آ جاتی بول دیا کرے۔ آج ہم میلاد پاک منائیں، 11ویں شریف منائیں، معراج پاک کی محفل منائیں، 11ویں شریف کی منائیں، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جو 11ویں مالک پیر خود مناتے ہوں گے، خدا کی قسم 11ویں والے بڑے پیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محفل سجاتے تھے تو اللہ کے نبی کرم فرما کے زیارت کرواتے تھے۔ میرے پاک نبی فرماتے تھے تم نے میرے دین کو زندہ رکھا، رب رسول کی شان کو بلند کیا، اب قیامت تک جیسے بھی حالات ہو تمہارے نام کی 11ویں کی ہم نے مہر لگا دی، چلتی رہے گی۔ یہی وجہ کہ روکنے والے خود مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی سے چلتے ہیں۔ اور اے غوث آپ کا بھی چرچا کبھی نہیں مٹے گا، بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہ آخری میں بات سنا کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا، 1 یا 2 منٹ شاید اس میں لگ جائیں گے، تو توجہ سے سنیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑا اعتبار ہے، 70,000 بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام لکھ گئے،
بہجت الاسرار دیکھیں، غنیت الطالبین دیکھیں، سفینۃ الاولیاء دیکھیں، سکینۃ الاولیاء دیکھیں، دیگر سیرت اولیاء کی کتابوں میں شان غوث اعظم بڑی بڑی سبحان اللہ، بریک ابھی نہیں لگانی، بریک غوث پاک کے قدموں میں، وہاں سے اجازت لے کے امام حسن حسین پاک کی خدمت میں، وہاں سے طواف کعبہ، وہاں سے آخری بریک نبی پاک کے قدموں میں مدینہ پاک میں۔ کہتے ہیں تصور نے جلا بخشی یوں چاہت کے قرینے میں کہ پاکستان میں رہ کر بھی رہتا ہوں مدینے میں۔ آخری بات حضور غوث پاک کی شان سنیں، آپ جلوہ گر ہیں اور 70,000 کا مجمع، ایک بہت بڑے اس وقت کے کامل درویش ولی عالم فاضل نجاح یحییٰ بن نجاح، بہت بڑے اپنے وقت کے واقعات بہت کامل، لیکن جتنا بھی کوئی کامل ہے وہ غوث پاک کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، من قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ تمام ولیوں کی ولایت کی مہر میرے قدموں سے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، جس نے مانا وہ بن گئے بابا فرید الدین شاہ، کوئی بن گئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کوئی بن گئے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب سبحان، کوئی بن گیا ملتان میں خواجہ شاہ رکن الدین رکن عالم ملتان، کوئی بن گیا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتان، کوئی بن گئے خواجہ معین الدین چشتی، چشتیوں کے سردار سبحان۔ تو وہ جو تھا نا حضرت یحییٰ بن نجاح قبلہ پیر صاحب، اس کو لوگوں نے بتایا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، بندے ہی بندے ہوتے ہیں، اور کم و بیش 50,000 ابو، یعنی 50,000 کم سے کم اور زیادہ 70,000 تک مجموعہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا اچھا ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا مریدوں نے کہ چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ آئے نقاب پہن کر، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، ماتھا بھی ڈھانک، چہرے بھی ڈھانکا ہوا، کیوں کہ لوگ کہیں گے تو اتنا بڑا استادوں کا استاد ہو گئے، پیروں کا پیر ہو گئے، تو بھی وہاں سیکھنے کے ہوئے۔ وہ انا تکبر غرور علم کا ولایت کا کرامت تھا۔ اب بڑا عرصہ وہ سوچتا رہا کہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دن لوگ اس کو کھینچ کے لے ہی گئے۔ غوث پاک مسند نشین ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آگے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے جب غوث پاک کا بیان سنا نا، ان پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، ان پر وجد آ گئے، اور ان کے منہ سے پتہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں عربی میں ترجمہ اس کا میں نے یہ کیا ہے، کہتے ہیں یا غوث پاک آج کرم کرو، بولو بولو یا غوث پاک آج کرم کرو، سارے بہت مزہ آئے گا، یا غوث پاک آج کرم کرو، یا غوث پاک آج کرم کرو، آج کرم کمان دبے لائے، آج بگڑی سب دی بن جائے، اور غوث پاک نے آگے بلا دیا، فرمایا تم نے اتنی بڑی ہے، اتنا دھاگا بہت بڑا اتنا لے کر آئے ہو، گرے لگا رہے ہو۔ میں جب بیان کرتا ہوں تو لوگ خوف خدا میں توبہ کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں تڑپتے ہیں، جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، تم گرے لگا رہے ہو کہ 10 بندے یہاں سے اٹھے، 5 وہاں سے اٹھے، 15 وہاں سے اٹھے، 100 یہاں سے اٹھے، تمہاری گنتی نامکمل رہے گی، مرید بڑھتے چلے جائیں گے۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ میں لوگوں کے دلوں سے کفر کا زنگ اتار کے کفر کی گرہ کھول رہا ہوں، اور تم دھاگے کی گرہ باندھ رہے ہو۔ تم ڈر گئے، سہم گئے، کہتے ہیں کہ حضور آج معاف فرما دیں، آج سے میں بھی آپ کو جڑے اللہ دے ولیاں دے آخری شیء اس پر اجازت، جڑے اللہ دے ولیاں دے آپ کے کامل ولی صلاح دیں گے، جو آپ کی محبت میں آئے بیٹھے، ذرا بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ اشفاق صاحب کے فیض آپ سب کو عطا فرمائے۔ مزار پر انوار حافظ اشفاق صاحب زندہ باد بولو، مزار پر انوار حافظ اشفاق صاحب، جناب پیر سید الرزاق صاحب، جناب سید زاکان صاحب، ہمارا مقام ہے ان ولیوں کے نعرے لگا اور پیغام نعرہ دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ لگ جائے گا نا، ان کی شان یہ ہوگی، آخری شعر کے بعد اجازت، جڑے اللہ دے ولیاں دے کر دینے
کہیں گے حافظ اشفاق صاحب کے چاہنے والے پیر سید عبدالرزاق صاحب کے مرید اتنے عاشق ہیں کہ یہ ان کے محبت مصطفیٰ میں ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں. جڑے اللہ دے ولیاں دے کر دینے سامنے اس گج دے بھی چڑھ جاندا ہیرے دا رنگ, اس ہیرے دا کوڑی نہیں مل دوستو جڑا گر جائے ٹوٹ کے کسے ہار تو. ڈائمنڈ ہے نا سب سے مہنگی چیز, سونے سے بھی مہنگا ہیرا ہوتا ہے ڈائمنڈ. تو یہ پیسز کی صورت میں کسی کے ہار کا حصہ بن جائے شان والا ہے, یہ ٹوٹ کے نیچے گر جائے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے جو ولیوں کے ساتھ لگ جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان ولیوں کی محبت نصیب فرمائے, ان کے فیضان سے فیضیابی عطا فرمائے. ہمارے قبلہ والد صاحب کا مزار پر انوار خانقاہ یا رسول اللہ جہاں پھر سے حدیث ہوتا ہے حج جمعۃ المبارک میں, اور ان کے قدموں سے درس نظامی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. ہم سب کو علم حاصل کر کے آگے پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا غوث پاک اج کرم کرو, اج کرم کرم دا ویلا ہے, اے غوث پاک توجہ فرماؤ, ہم سب کے بیڑے پار کرو.